قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ان لوگوں نے یہ شکایت کی، فریاد کی، یہ درخواست کی حضرت ذوالقرنین سے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج یقیناً زمین میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے یعنی یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان میں ایک آڑ، ایک دیوار بنا دیں، آپ تعمیر کر دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة. ذوالقرنین نے کہا کہ جو پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، جاہ و جلال، مال و منال، طاقت و قوت، عزت و جاہ، یہ بہتر ہے. فاعینونی بقوة، لہذا مجھے تم لوگ اپنے ہاتھ دست و بازو سے تم لوگ ہماری مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، ہم تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دیں گے، ایک دیوار بنا دیں گے. آتونی زبر الحدید، تم لوگ لوہے کی چادریں اکٹھا کرو، لاؤ اس کو. حتی اذا ساوا بین الصدفین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سے لوہے کی چادریں، تانبے اور لکڑیاں اور کوئلے سب اکٹھے کروائے. پھر اس سے زمین کھدوائی، جب زمین سے پانی نکلنے لگا یعنی بالکل اس کی انتہا تک پہنچا دیے، تو پھر لکڑی اور کوئلے اور اس کے اوپر سے لوہے کی چادریں دونوں کناروں میں رکھ کر تانبے اور ہر چیزوں کو رکھ کر آگ لگوا دی اور اس کو دھونکا گیا یہاں تک کہ بالکل جب سرخ ہو گیا یعنی بالکل پک کر وہ بالکل بہنے لگا. تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب اٹھا کر لاؤ، میں اس درے کو بند کر دوں اور ایک دیوار تعمیر کر دوں کہ یہ نہ اس سے جھانک سکیں گے، نہ تاک سکیں گے، نہ چھلانگ لگا سکیں گے، نہ پھلانگ سکیں گے، اور نہ اس میں اندر نقب زنی کر سکیں گے، نہ سوراخ کر سکیں گے. یہ ہے پورا واقعہ. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، کہا کہ پھونکو اس کو، دھونکو اس کو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب بالکل انگارہ بن گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، فرمایا لا اٹھا کر میں اس کو بالکل گلا ہوا تانبا اس میں اڈیل دوں. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو اب یاجوج ماجوج کی ہمت نہیں کہ وہ اس کے اوپر سے چڑھ آوے، جھانکے تاکہ حملے کر سکے، اور نہ اس کے اندر وہ سوراخ کر سکتے ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا کام ہی زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا ہے. یہ لوگ ربی کے موسم میں نکلتے تھے، فصل بہار میں نکلتے تھے، سبزے کھا جاتے تھے، آبادیاں کو ختم کر دیتے، پیڑ پودوں کو کھا جاتے، انسانوں کو، درندوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، جو ان کو ملتا سب کو کھا جاتے تھے، مردار کھاتے تھے. اور اتنے فسادی تھے، شرری تھے، ظالم تھے کہ کسی کو یہ بخشتے نہیں تھے. قرب قیامت میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس دیوار سے باہر آ جائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنا دی ہے یہ اس کے اندر بالکل قید خانے میں بند ہیں، روزانہ اس کو چاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے کوئی کہتا ہے کہ چلو کل آ کر بقیہ کام کر لیں گے، اور وہ لوگ لوٹ جاتے ہیں. کل جب صبح آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے چاٹنا اور توڑنا شروع کیا تھا دیوار کو، وہ دیوار پھر اس سے بھی زیادہ مضبوط بنی کھڑی ہے. پھر وہ توڑتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور اسی طرح شام ہو جاتی ہے. پھر کوئی کہتا ہے
کہ چلو کل ہم لوگ اس کو توڑ دیں گے. اسی طرح یہ کرتے رہتے ہیں. روزانہ کا یہ عمل ہے. اس سے باہر آنے کے لیے تمام طرح کی محنتیں کوششیں وہ کر رہے ہیں مگر ناکامی مل رہی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک دن اس میں سے ایک کہے گا کہ چلو کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کو توڑ ڈالیں گے. انشاءاللہ کہنا ہی اتنا اثردار ہوگا کہ جب وہ کل لوٹ کر آئیں گے تو جہاں سے وہ چھوڑ کر گئے تھے اس کو اسی طرح پائیں گے، اور کل پھر بقیہ دیوار کو وہ چاٹ کر، توڑ کر، دھکے دے کر، سوراخ کر کے اس کو توڑ کر اس سے باہر آ جائیں گے. اور پھر وہی کام جو ان کا تھا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا، انسانوں کو، جانوروں کو، درندوں کو اپنا شکار بنا لینا، یہی کام وہ زمین میں باہر نکل کر پھر کریں گے. خدا فرماتا ہے قال هذا رحمت من ربی، یہ میرے پروردگار کی خاص رحمت اور عنایت ہے میرے اوپر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے پروردگار کا وعدہ یعنی قیامت کا وقت قریب ہوگا اللہ اس کو چورا چورا کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوتے رہتے ہیں، گڈ مڈ ہوتے رہتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس کا طریقہ یہ لکھا ہے، احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی بد دعا سے یہ سب کے سب مریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، ذریعہ یہ ہوگا کہ سب کے گلوں میں کیڑے نکل آئیں گے اور وہی ان کی موت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ اس طرح مصیبت میں مبتلا کر کر یاجوج ماجوج کا خاتمہ فرمائے گا. یہی قرآن فرما رہا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم کافروں کے سامنے اس دن جہنم کو بالکل پیش کر دیں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کی آنکھیں ہماری یاد سے غافل تھی، پردہ پڑا ہوا تھا جن کی آنکھوں پر کہ وہ ہمیں یاد کرتے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اب وہ لوگ کچھ سن بھی نہیں سکتے. یعنی دنیاوی زندگی میں ایسی غفلت کی زندگی گزاری کہ خدا فراموش ہو گئے. خدا فراموشی ان کی زندگی کا ایک شیوا بن کے رہ گیا تھا. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافروں کو یہ گمان ہے کہ جن لوگوں نے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر حمایتی یا دست و بازو بنا لیا ہے کہ یہ ان کے کام آ جائیں گے. إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے، کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اور یہ مہمان نوازی جہنم میں کیسی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بری جگہ ہے اور کتنا برا کھانا اور وہاں پینا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہیے ان لوگوں سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے ناقص عمل، بیکار عمل والے کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں اور کوششیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو گئیں، گمراہی میں پڑ گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ بہتر کام انجام دے رہے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. حالانکہ ان کی نیتیں خراب تھی، ان کے اعمال غلط تھے، وہ اللہ کے صحیح راستے پر نہیں چل رہے تھے، تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا، اس کا بھی انکار کیا. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، تو ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن بالکل وزن نہیں کریں گے، اکارت جائے گا ان کا سب معاملہ. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي، ان کا بدلہ ان کے کفر کی بنیاد پر اور میری نشانیوں کو جھٹلانے کی بنیاد پر جہنم ان کا بدلہ ہوگا. اور انہوں نے جو میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، اس بنیاد پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اب کافروں کے مقابلے میں، برے اعمال کرنے والوں کے مقابلے میں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھا ہے، جو جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، ساری جنتوں تک اس کی رسائی ہے، پہنچ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی جنت الفردوس کے اوپر ہے، اور سمندر کی اور جنت کی نہریں جنت الفردوس سے ہی نکلتی ہیں. جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو فاسألوا الفردوس، تو تم جنت الفردوس مانگا کرو جو جنت میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نیک اعمال کرنے والوں کی مہمان نوازی کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کو تیار کر رکھا ہے. اللہ نے جنت الفردوس کو تیار کر رکھا ہے نیک اعمال کرنے والوں کی مہمان نوازی کے لیے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا پسند نہیں کریں گے کہ کہیں اور شفٹ کر دیے جائیں، کہیں اور منتقل کر دیے جائیں. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. آپ کہیے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات، اپنی کبریائی کو، اپنی عظمت کو، اپنی بلندی کو، رفعت شان کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی میری تعریفی کلمات، میرے بارے میں کوئی خوبیاں لکھنا چاہے، میری صفات کو لکھنا چاہے، تو یاد رکھو سمندر جتنے ہیں ان کو اور 7 سمندر اس میں ملا دیا کرو، سب کی روشنائی بنا لیا کرو، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں ان سب کو کاٹ کاٹ کر اس کے قلم بنا لیے جائیں، قلم سے لکھتے رہو خدا کی تعریف، سیاہی میں، سمندر کی سیاہی میں ڈوبو ڈوبو کر سمندر کی یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، سارے درختوں کے یہ قلم ٹوٹ جائیں گے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے پروردگار کی صفات اور خوبیاں، ان کی عظمت اور ان کی بلندی نہیں لکھی جا سکتی. یہ ہے اس کا خلاصہ. اور اسی طرح 21ویں پارے میں بھی اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ
والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. یہ پورا خلاصہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. آپ کہہ دیجئے کہ میں صورت بشری میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح ہوں، تم جیسا ہوں، لیکن اپنے فضائل میں، مراتب میں، مناقب میں، افضلیت میں، علمیت میں، عبقریت میں اور رب ذوالجلال کی نگاہ مبارک میں میں کائنات کے ایک ایک فرد سے اعلیٰ بالا افضل و فائق ہوں. کوئی میرے رتبے کیا، میرے خاک پا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. لہذا بہت سارے لوگ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک عام انسان ویسے وہ بھی تھے. نعوذ باللہ، یہ بات غلط ہے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، مگر عام انسانوں سے معاملہ الگ تھلگ تھا. آپ کے فضائل ہیں، جو مراتب ہیں، جو رتبے ہیں، جو بلند مرتبے ہیں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نگاہ میں وہ بہت ہی زیادہ ہے. اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لہذا زبان کو گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھنی چاہیے، اور کوئی انسان گستاخی کرے تو ان کی اصلاح کر دینی چاہیے. بہت سارے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اس بات کی کہ تمہارا پروردگار ایک ہی ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه، جو بھی اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو نیک عمل کرنا چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. الحمدللہ، آج سورۃ الکہف جو مکی صورت ہے مکمل ہو گئی. اللہ اپنا خاص فضل اور انعام ہم سب پر فرمائے.